آنے والا تو نہیں ہے لیکن میں تیری بات ٹالتا نہیں ہوں، تو اس سے بات کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے بات کی کہ یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تیری معافی کی بات کرتا ہوں، تو توبہ کر لے، تو معاف ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے بات کریں۔ جب بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ ہے کیا شرط لگائی؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ اس وقت آدم زندہ تھا، آج آدم کی قبر موجود ہے، یہ آدم کی قبر پہ چلا جائے، وہاں جا کے سجدہ کر لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ نہ صرف معاف کروں گا بلکہ اس مقام تک پہنچا دوں گا جہاں یہ پہلے اس منصب پہ فائز تھا۔ اس بدبخت نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ موسیٰ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب کیا کہتا ہے اس کی قبر پہ سجدہ کروں گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ متکبر ہے، یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا۔ تو توبہ کا جو ایک فلسفہ یہ سمجھ آتا ہے کہ متکبر آدمی کو اور انانیت کرنے والے آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ عجز سے آتی ہے، عاجزی اور مسکینی والے راستے پہ جو بندہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ دو قافلے نکل گئے، ایک رحمانی سوچ رکھنے والے جو آدم علیہ السلام کے پیروکار ہیں قیامت تک، اور دوسری طرف طاغوت اور شیطان کی سوچ رکھنے والے، ان کو بھی چھٹی دے دی گئی، یہ بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور یہ خیر اور شر کی لڑائی صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گی، یہ رکے گی نہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جو خیر والوں کے ساتھ ہوگا وہ فائدے میں رہے گا، جو شر والوں کے ساتھ ہوگا وہ انہی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اب یہاں پہ انسان کی افضلیت کیوں ہوئی؟ اس پہ فلک انوار صاحب نے بھی بات کی کہ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم سب گناہوں سے پاک ہو جاتے انسان تو پھر میں ایک اور مخلوق پیدا کرتا۔ اگر انسان سارے گناہ چھوڑ دیتے تو میں ایک اور مخلوق بناتا، اس سے بھول ہوتی، خطا ہو جاتی، وہ میری بارگاہ میں آ کے عاجزی کرتی، گڑ گڑاتی، تو پھر میں اس پہ رشک اور فخر کرتا، کیونکہ اللہ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ عبادت میں بھی جو بندہ اکڑ جاتا ہے، اکڑنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، ایک پتھر پہ آپ نے اپنا عصا مارا، پتھر کھلا اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک عابد بیٹھا ہوا ہے، اس کا نورانی چہرہ، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا شخص یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا 100 سال مجھے ہو گئے یہاں اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ فرمایا اللہ سے تیرے لیے کیا مانگوں؟ فضل مانگوں یا عدل مانگوں؟ تو اس نے کہا اگر فضل پہ جانا ہوتا تو 100 سال مجھے یہاں اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ جا کے اللہ سے یہ کہنا کہ عدل کا طلبگار ہے، اس نے 100 سال اللہ اللہ کیا، وجر مانگ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لے، خیال کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ اللہ سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یا اللہ فلاں بندہ جو تھا وہ عدل کا طلبگار تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی نہ سمجھ ہے، اس کو رہنے دے۔ پھر عرصہ گزرا، تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ ملاقات ہوئی تو پھر وہی بات کہتا ہے کہ عدل مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو اس کو جا کے کہنا کہ میں عدل کر دیتا ہوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تو نے 100 سال اللہ اللہ کی، اب عدل یہ ہے کہ تو 100 سال نیچے ہو اور وہ پتھر 100 سال تیرے اوپر رہے، کیونکہ پتھر بھی تو میری مخلوق ہے نا۔ تو پتھر کے اوپر بیٹھا رہا تو عدل مانگ رہا ہے، اب پتھر اللہ اللہ کرے گا، تو نیچے بیٹھ، پہلے پتھر کا حق ادا کر، پھر میری طرف آنا، میں عدل دوں گا۔ اس نے توبہ کی کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملتجی ہوا کہ اللہ سے جا کے یہ عرض کرنا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، عبادت سے کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا، اس کے فضل سے جنت جائے گا، لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں۔ اس فضل کو ایک اور ٹرم کے ساتھ اگر میں جوڑتا ہوا چلوں تو یہ نوجوان دوستوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ تو ایک عربی آیا، عرب کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بے دریغ سوال کیا کرتے تھے اور اس طرح کے بھی سوال کیا کرتے تھے جو مزاج نبوت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ تھا کہ ہر بندے کی اس کی سوچ کے مطابق جواب دے دیا کرتے تھے، اور ایک مبلغ کے لیے بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کے ذہن کے مطابق گفتگو کرے تاکہ اس کے ذہن میں وہ اتر جائے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سارے لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نعم ہاں،
اس نے کہا کہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ یہاں سے غلط مطلب اس کے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے بھی یہ کہا۔ ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ حضور کہہ تو اس کو یہ بھی سکتے تھے کہ فضل سے مراد رحمت ہوتی ہے نا، فضل رحمت کو ہی کہتے ہیں، تو حضور یہ کہہ سکتے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ تو جس فضل اور رحمت کی بات کر رہا ہے وہ اللہ نے مجھے ہی بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی یہ مخلوق اگر اللہ کی رحمت سے جائے گی تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کے آئی نا، ہمارے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ اللہ کی رحمت جو نظر آتی ہے وہ حضور کی شخصیت میں نظر آتی ہے، حضور کے دین کے اندر نظر آتی ہے، تو حضور اس کو جواب یہ دیتے نا کہ بھائی اللہ کی رحمت تو میں خود ہوں، تو میرے علاوہ تو جنت میں کیسے جائے گا، میں تو خود رحمت ہوں، خود اس کا فضل ہوں۔ لیکن حضور نے بھی بڑائی نہیں کی، ایکس کیا، عاجزی والا جواب دیا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھنے والوں کو ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کی رحمت کا سہارا لے گا، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ واحد رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ در رسول کو چھوڑ دے گا، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لے گا، وہ رحمت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے گا، بھلا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، توحید بلند کرتا رہے، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مصادق وہ آقا علیہ السلام کی اس رحمت سے محروم ہو گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ تو اس لیے توبہ کے لیے آج کی رات جو پہلا سبق میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عاجزی اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ عاجزی والی توبہ کیجیے۔ اب آتے ہیں تھوڑا توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بھینس کا اگر دودھ آپ چولیں اور یہ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح کی توبہ بندہ کرے کہ واپس گناہوں کی طرف نہ جائے، تو یہ توبۃ النصوحہ یعنی پکی ٹھکی توبہ۔ یہ توبہ نصیب کیسے ہوتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے نصوحہ کا جو بڑا اچھا واقعہ میں صوفیات کی اگر بات کرتا چلوں تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں سمجھایا یہ نصوحہ کا واقعہ۔ جلال الدین رومی وہ شخصیت گزری ہے کہ 9/11 کے بعد مغرب کے اندر جس اسلامی شخصیت کو سب سے زیادہ پڑھا گیا وہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، اور جلال الدین رومی وہ انسان ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جو مرشد ہے روحانی طور پہ وہ جلال الدین رومی ہے، اور علامہ اقبال پونیا گئے، ترکی میں ان کی قبر سے مٹی لے کے آئے خاک کہ جب مجھے دفنایا جائے تو جلال الدین رومی کی قبر کی مٹی میری قبر کے اندر رکھے، اور ترکی والوں نے ابھی علامتی قبر علامہ اقبال کی پونیا میں بھی بنائی ہے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا ذکر آ گیا تو مجھے بات یاد آ گئی، آپ سالگرہ کی بات کر رہے تھے تو آج ایک اور بھی سالگرہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آج سالگرہ ہے۔ یہ 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا، یہ وہ مقدس رات تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ پاکستان بنانے کا اعلان کون سا کیا جائے، 14 اگست رکھا جائے یا 15 اگست، کیونکہ ہندوستان تو بڑا ملک تھا، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا دن اس کو دیا جائے، 15 میں دیا جائے، تو قائد اعظم نے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ 14 اگست پاکستان کو دیں، کیونکہ 14 اگست کو 27ویں رمضان کی رات آ رہی ہے، تو یہ رات مسلمانوں کے لیے بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اگر اس رات پاکستان بن گیا تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادتوں کی بات ہوگی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہندوستان کی آزادی کا اعلان 15 اگست کو ہوگا، پاکستان کی آزادی کا اعلان 14 اگست کو ہوگا، اور 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کی رات تھی۔ یعنی آج کی جو رات ہے یہ ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سالگرہ کی بھی رات ہے، جہاں ہم باقی دعائیں کریں تو اپنے ملک کی سلامتی استحکام کی بھی دعائیں کریں۔ تو میں جلال الدین رومی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ رومی نے نصوحہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی۔ یہ جو نصوحہ تھا، رومی یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بظاہر تو یہ مرد تھا، لیکن اس نے اپنی جو شکل و صورت بنا لی تھی وہ عورتوں والی بنائی ہوئی تھی، یعنی جس کو
ٹھوسا کہتے ہیں ایک قسم کا پنجابی میں ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہوتا مردانہ ہے لیکن اس کی شکل و صورت زنانہ ہوتی ہے. وہ آدمی گناہوں کی اس کی لذت ایسی پڑ گئی کہ اس نے اپنی شکل و صورت تبدیل کی اور بادشاہ کے حرم میں چلا گیا. جو بادشاہ کی شہزادیاں تھی مساج کروایا کرتی تھی اور یہ نسوہ جو ہے یہ ان کا مساج عورت بن کے کیا کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کی لبس ہے اور عورت کی لبس میں فرق رکھا ہے, یہ اٹریکشن ہے دونوں کے اس حوالے سے کہ مرد کے ہاتھ میں اور تاثیر ہوتی ہے, عورت کے ہاتھ میں اور تاثیر ہوتی ہے. اب جو شہزادیاں تھی یا جو ملکہ تھی بادشاہ کی, جو شاہی کنیزیں تھی, شاہی خاندان کے لوگ تھے, اس کو پسند کرتے تھے کیونکہ ہاتھ مرد کا تھا, اس سے یہ مساج کرتا تھا اور بدبخت یہ بدکاریاں بھی کرتا تھا. لا محالہ جب حرم تک پہنچ گیا, اب ہوا ایسا, اس کا نام کیا تھا, نسوہ. اب ہوا ایسا کہ بادشاہ کی شہزادی کی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی مہنگی انگوٹھی تھی, فلاں جگہ سے ہم نے منگائی تھی, تو اس کو واپس کیا جائے. تو تمام نوکروں کو فالو ان کیا گیا کہ آپ میں سے کسی نے چرائی ہوگی. سب کو لائن لگایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو لباس اتار کر کے ان کی تلاشی لی جائے, کیونکہ اب بھی اور پرانے وقت میں بھی قیمتی چیزیں لوگ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا کرتے تھے. تو بادشاہ کو یہ شک ہوا کہ کسی خادم نے اس شہزادی کی جو انگوٹھی ہے وہ اپنی جیب میں لے لی. اب نسوہ صاحب باہر بیٹھے ہیں, لائن لگی. نسوہ کہتا ہے کہ آج اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا جب یہ کپڑے اتاریں گے میں تو مرد ہوں, تو یہ تو میری بوٹی بوٹی کر دے گا, کیونکہ میں ساری عمر اس کی بیٹیاں اور اس کی بیویوں کے ساتھ رہا ہوں. اور جب اس پہ یہ راز کھلے گا کہ یہ آدمی تھا تو مرد لیکن عورتوں کی حیت بنا کے بادشاہ کے گھر میں تھا اور یہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا, یہ چھوڑے گا تو نہیں یہ بادشاہ. اب نسوہ نے کیا کہا کہ یا اللہ اگر آج معافی ہوگی, توبے ہوگی, میں یہاں سے بچ گیا تو بس, آج کے بعد میں اس بستی کی طرف رخ نہیں کروں گا, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. دل ہی دل میں کہا, زبان میں نہیں, باہر باقی نوکر چک ہو رہے ہیں. اس سے ایک نمبر جو اگلا نوکر تھا وہ آگے آیا, اس سے تلاشی ہوئی اور اس سے نکل گئی انگوٹھی. یہ بچ گیا, اس کے کپڑے نہیں اترے کیونکہ انگوٹھی اگلے والے خادم سے برآمد ہو گئی تھی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی مل گئی, سب اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ چلے جاؤ. لیکن نسوہ نے اپنے کپڑے باندھنے شروع کر دیے. اعلان ہو گیا شاہی محل میں, عورتیں آ گئی سب جو اس کے ساتھ مانوس تھی کہ اس کو نہ چھوڑا جائے, یہ تو بڑا قیمتی نوکر تھا ہمارا, شاہی مساج کیا کرتا تھا. اس نے کہا نہیں, آپ لوگوں نے میری توہین کی ہے, چوری کے الزام میں مجھے بھی اس میں کھڑا کیا ہے. اندر کی بات تو اور تھی, اس نے توبہ کر لی تھی. اس نے کہا کہ نہیں. بادشاہ نے بڑا کہا کہ یہ دوں گا آپ کو, وہ دوں گا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے, میں اب آپ کے حرم میں رہتا ہی نہیں, میں جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لوں.